شام صاحب جن کو ہم ماشاءاللہ مہینہ رمضان میں ہر روز محسوس فرماتے رہے، آئیے اللہ رب العزت کی یاد کے بعد اس کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے میں آپ کے بیچ مدعو کرتا ہوں محترم صوفی افتخار صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے کہ وہ پیڑ پیڑ کو پھولوں کی شال دیتا ہے اور ڈال ڈال پر ابر و غزال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ پر پھولوں کی شال دیتا ہے اور ڈال ڈال پر ابر و غزال دیتا ہے، اسی کے دم سے محلوں میں ہے قمقمے روشن اور وہی کسی غریب کی کٹیا اجال دیتا ہے۔ محترم صوفی افتخار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور حمد و ثنا اگر حرم پاک میں ہو تو پھر کیا کہنا، اور حمد و ثنا کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنے رب کی رحمتوں کا شکر کرے تو پھر اس میں چار چاند لگ جائے۔ میں کوشش کروں گا، حالانکہ ان 2 دنوں میں کچھ زیادہ تھکان کی وجہ سے آواز، مگر بہرحال میں کوشش کروں گا آپ لوگ اگر بغور سماعت فرمائے تو آواز کے ذریعے میں آپ کو حرم پاک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا کوئی نہیں، تر ہے دامن بھی ہمارے، تر ہے دامن بھی ہمارے، اور آنکھیں بھی ہے نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک، لے چلی رحمت کی جانب لذت تحفے حرم، لے چلی رحمت کی جانب لذت تحفے حرم، عاصی و مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم، یہ تیری شان کریمی، یہ تیرا لطف و کرم، ہاں بڑھ رہے ہیں تیری جانب تیرے بندوں کے قدم،
حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، پوری فضا کو معطر کر کے ہم سب کو اللہ رب العزت سے ایک یاد کرنے اور ملاقات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بہترین انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے ضمن میں ہمارے صدر محترم عبدالرحیم صاحب اور ہمارے ذمہ دار ابراہیم صاحب کی طرف سے ایک انمول نقد تحفہ مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ صوفی صاحب کو عنایت فرمایا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بہترین انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ عبدالعزیز بھائی جان صاحب کی طرف سے بھی صوفی صاحب کو انعام سے نوازا گیا ہے حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے اب پروگرام کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بالکل بعد ایک شخصیت وہی ہے جس کی تعریف و توصیف نعت کے عنوان پر ہم کرتے ہیں، تو نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں ہم سب کے بیچ موجود حافظ احتشام صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم سب جو ہے آپ کی خیرت سے بارہا محسوس ہوئے ہیں، لیکن شدید فرمائش کے بعد آپ اس پر راضی ہوئے ہیں کہ نعت کا نذرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں جسارت کروں گا حافظ احتشام صاحب کو دعوت دینے کی اس شعر کے ساتھ کہ دارین کا سردار ہے سدرا کا مکی ہے، دارین کا سردار ہے سدرا کا مکی ہے، محمود ہے جواد ہے صادق امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا نہ کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے۔ محترم حافظ احتشام صاحب۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بہت احسان ہے، کرم ہے کہ اتنی قیمتی مجلس میں مجھے موقع ملا، وہ بھی سرکار مدینہ کی تعریف کے لیے میں ہی بہت احسان مند ہوں تمام ذمہ داران کا جو مجھے انہوں نے موقع دیا۔ جیسے کہ ہمارے صوفی صاحب نے ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کی ذریعے سے آپ حضرات کی ذہن و خیال کو مکہ تک پہنچایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو اس کے بعد جو مقام ہے وہ مدینہ المنورہ ہے، اس لیے میں ایک گزارش کروں گا ایک بہت ہی عاجزانہ کہ آپ حضرات ممکن ہو سکے تو بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ بالکل ہم مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ایک گزارش ہے، سماعت فرمائیں۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کے دامن
دلوں کے دامن بنا بنا کر وہ راہ اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، وہ راہ اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، ہے نقش اپنا جمع جمع کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ یہ شعر آپ حضرات خاص کر کے توجہ سے سنیں اور دل سے دعا مانگیں انشاءاللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا کبھی میں، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا کبھی میں، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر۔ تراویح میں آپ حضرات نے سورہ ضحیٰ سنی ہوگی، والضحیٰ حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے نبی اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے، اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے جب تک اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے نبی، میں آپ کے نبی آپ کی امت کو معاف کر دوں گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اسی ضمن میں یہ شعر ہیں، ضرور سماعت فرمائیں۔ ہے ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں،
بیکاری ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر آخری شعر سماعت فرمائیں یہی اساس عمل ہے میرا اسی سے بگڑی بنے گی میری یہی اساس عمل ہے میرا اسی سے بگڑی بنے گی میری کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کا دامن بنا بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں ماشاءاللہ ہمارے اس بہترین انداز میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی ضمن میں حافظ احتشام صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے محترم ابراہیم صاحب کی طرف سے عبدالرحیم صاحب کی طرف سے اور مفتی صاحب کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں عزیز بھائی جان کی طرف سے بھی آپ کی حوصلہ افزائی فرمانے پر ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں چلیے پروگرام کی کارروائیوں کو بلا کسی تاخیر آگے بڑھانے کے لیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام بعنوان رمضان میرا ساتھی تقریب تحسین و اعتراف خدمت باعتبار مسجد قادرآباد پربھنی مسجد قادرآباد پربھنی اس کی جو کمیٹی ہے ذمہ داران حضرات ہیں ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں اور مزید ان کے تعاون کے ممنون و مشکور ہیں کہ بہترین انداز میں رمضان میں یہ دوسرا پروگرام دوسرا مرحلہ رمضان میرا ساتھی مرحلہ نمبر 2 جو ہے منعقد کیا گیا ہے ہم آپ کی تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور پروگرام کی کارروائیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر کارواں کا اور ہر سفر کا ایک امیر ہوتا ہے اور امیر کارواں ہی اس کو منزل مقصود پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے میری مراد ہمارے بیچ موجود الحاج عبدالعزیز صاحب بھائی جان ہمارے بیچ موجود یہاں مہمان خصوصی کے طور پر بلائے گئے ہیں اور بحیثیت صدر حاجی یوسف صاحب عبدالرحیم ہارڈویئر اور ممبر کمیٹی یہ بحیثیت صدر یہاں مدعو کیے گئے ہیں لہذا میں صدر کی حیثیت سے حاجی یوسف صاحب کا انتخاب کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے کارواں کے لیے آپ جیسا مقتدا چاہیے اس صدارت کی تائید کے لیے میں اپنے ساتھی کو مدعو کرتا ہوں کہ اس کی تائید کریں ماشاءاللہ ابھی جو نام نامی اسم گرامی کا صدر کے لیے انتخاب ہوا ہے میں اور ہم تمام کی جانب سے اس نام کی صدر کے لیے بہت بھرپور تائید کرتا ہوں بہت بہت شکریہ صدر صاحب سے پروگرام کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے کی اجازت چاہتا ہوں جزاک اللہ خیرہ
محترم عزیز سامعین حضرات، آپ تمام نے بھی ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ تمام سرپرست حضرات، محلے کے تمام حضرات اور اس مسجد کے مفتری حضرات، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ شدید مصروفیات کے باوجود آپ تمام یہاں قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ چلیے اب ہمارے بیچ موجود الحاج عبدالعزیز صاحب بھائی جان ہماری ایک ہلکی سی دعوت پر اور کمزور دعوت پر، حقیر دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ شدید مصروفیات کے باوجود ہم ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے استقبال کے لیے میں محترم الحاج شیخ ابراہیم صاحب سے درخواست کروں گا، جو اس مسجد خیرآباد کمیٹی کے ذمہ دار اور ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، آپ کے دست مبارک سے حضرت موصوف الحاج عبدالعزیز بھائی جان کا استقبال کیا جائے کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر اس محفل کو چار چاند سے نوازا کہ وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو تو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا آنا باعث فخر ہے اور آپ کا دیکھنا ہماری سعادت مندی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، جو آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی خدمت میں گلہائے عقیدت، گلدستہ اور ایک مومنٹو ایک یادگار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان کو یہ یاد رہے کہ رمضان کے اس 28ویں شب میں 29ویں شب میں جو بہترین پروگرام ہوا رمضان میرا ساتھی، کہ ایسا پروگرام پورے شہر میں عام ہو اور تقریباً 100 سے کے قریب طلبہ، 93 طلبہ نے اس میں حصہ لیا تھا، 85 طلبہ نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ پیش کیا ہے اور بہترین انداز میں کارکردگی انجام دی ہے۔ اس تمام کام کا، تمام نیکی والے کام جو نیکیاں طلبہ نے اس 10 دنوں میں کیے ہیں، پچھلے عشرے کے 10 دنوں میں کیے ہیں، اس تمام کا اجر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب باقی ہمارے بیچ موجود جو مہمانان اکرام ہیں، یقیناً قابل احترام ہیں، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام کا دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، جن میں خصوصاً مسجد کی کمیٹی، اس کے ذمہ داران اور صدر محترم سید عبدالرحیم صاحب، مزید کارکنان، تمام کارکنان جنہوں نے اس پروگرام کو، رمضان میرا ساتھی کو منعقد کرنے میں انتھک کوشش کی اور آخری دم تک ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ ہر لمحہ انہوں نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ ہم تمام سامعین اکرام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً مفتی سید نظام الدین صاحب قاسمی، جن کی رہبری اور رہنمائی میں یہ پروگرام عمل میں آیا۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقیناً ایسے رہبر اور رہنما اگر اس قوم کو مل جائے تو قوم کی کایا پلٹ جائے اور یہ قوم دنیا اور آخرت میں بہترین کمائی کر کے یہاں سے لوٹے۔ اسی طرح مزید ہماری رہنمائی فرمانے والے ہمارے امام محترم حافظ احتشام صاحب کی بھی رہبری ہم کو بر وقت حاصل ہوئی اور ایسی مشفقانہ انداز میں ان تمام ذمہ داران کی رہبری یقیناً قابل ستائش ہے، یقیناً نا فراموش کیا جانے والا یہ ان کا تعاون ہے۔ ہم آپ کا دلی خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور الفاظ کی شکل میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہوئے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، میں اس پروگرام رمضان میرا ساتھی باہتمام مسجد خیرآباد پربھنی اس کی تعارفی بات اور تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہمارے سرپرست و رہنما، ہمارے مشفق اور ہمارے ہر دل عزیز، دلوں کی دھڑکن محترم مفتی سید نظام الدین صاحب قاسمی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی تعارفی بات ہم سب کے سامنے گوشہ گزار فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ محترم مفتی سید نظام الدین صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
काबिल एहतराम प्रोग्राम के सदर, मेहमान खुसूसी काबिल क़द्र अब्दुल अज़ीज़ भाईजान साहब, कमेटी मस्जिद कादराबाद, सरपरस्त हजरात और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हमारे मासूम और अज़ीज़ तलबा, पिछली मरतबा जब पहला मरहला था हमारा प्रोग्राम का, तो उस वक्त हमारे इस प्रोग्राम यानी रमज़ान मेरा साथी, इसका मुकम्मल तारुफ आप हज़रात के सामने आ चुका है। अर्ज़ इस वक्त आपसे ये करना है कि होने वाले इस पूरे प्रोग्राम में 3 लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले है हमारी मस्जिद कादराबाद की वो बावकार कमेटी, जिन्होंने माशाअल्लाह हम लोगों को इस काम के करने के लिए एक प्रोग्राम मुहैया किया, एक ज़मीन फराहम की कि हम अपने तलबा को इस उन्वान से जोड़ सकें। दूसरा किरदार है इसमें सरपरस्त हजरात का, जिन्होंने ज़ौक़ और शौक़ दिखाकर अपने बच्चों के नाम के कार्ड हासिल किए और प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तीसरा किरदार है इसमें हमारे अज़ीज़ मासूम प्यारे बच्चों का, जिन्होंने माशाअल्लाह आमाल करके रमज़ान के इस पूरे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और जो असल रूह है इस प्रोग्राम की, उस रूह को बाकी रखा। कमेटी, सरपरस्त हजरात और हमारे बच्चों की हैसियत मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसी है जैसे घड़ी में 3 कांटों की होती है। इनमें से किसी कांटे को गैर अहम समझकर निकाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही इस पूरे प्रोग्राम में आप तीनों की हैसियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कमेटी को, तमाम अफराद को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि उनके जहन व दिमाग में इस तरह की फ़िक्र चल रही है इस वक्त कि वो सिर्फ़ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल में जो हमारे ये सरमाया है बच्चे, उनके लिए भी फ़िक्र कर रहे हैं। ये बहुत आला दर्जे की बात है और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि परभनी नहीं बल्कि मुल्क की हर मस्जिद तक ये पैगाम पहुँचे कि हम अपनी मस्जिद को सिर्फ़ बड़ों के लिए मुख्तस न करें, बल्कि ये मस्जिद जितनी बड़ों की है, नौजवानों की है, उतनी ही ये मस्जिद बच्चों की भी है। अल्लाह का फजल है, कई मरतबा हरमैन शरीफैन जाने का मौका मिला और आज हाफिज़ साहब ने मज़ीद नात के ज़रिए से रूहानी सफ़र भी करा दिया हम सब का। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि हाफिज़ साहब की आवाज़ को खुसूसियत से नज़र बद से बचाए, क्योंकि जिन लोगों की आवाज़ अच्छी होती है उनको नज़र लग जाती है। अल्लाह खूब उम्र में बरकत अता फरमाए, सलाहियतों में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह हाफिज़ साहब की, कि इनकी आवाज़ के ज़रिए से माशाअल्लाह नमाज़ों को जो ज़ीनत मिलती है उसका जितना अंदाज़ा मुझे है उतना ही आप हजरात को भी है और शहर के हर फर्द को है। अल्लाह ताला पूरी मस्जिद के माहौल को इसी तरह बाकी रखे और हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाए। सबसे पहले मैं मुखातब हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम सरपरस्त हजरात से, वो ये कि माहिर नफ्सियात ने बच्चों से मुताल्लिक़ एक बहुत अजीब बात फरमाई है। वो ये है कि उनका फरमाना है कि बच्चे लिखने से, पढ़ने से, स्कूल जाने से 40% सीखते हैं और 60% देखकर सीखते हैं। माँ को देखकर सीखते हैं, बाप को देखकर सीखते हैं, भाई को देखकर सीखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों के ज़रिए से जैसे उनको आमाल पर लाना चाहते हैं, बड़ों को भी हम आमाल पर लाना चाहते हैं। मैंने बतौर ख़ास जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ
تو مجھے فون آیا مگر انہوں نے نام ذکر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ مجھ سے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کارگزاری اپنے محلے کی یہ آئی کہ ایک گھر میں ایک صاحب کی والدہ محترمہ 6 سال سے کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پا رہی تھی. کوئی عذر تھا یا کچھ خوف تھا ان کو روزے سے. لیکن جب یہ کارڈ بٹے اور اس معصوم بچے نے جو اس محترمہ کا پوتا تھا جب کارڈ لے جا کر اس نے گھر کو بتایا اور کہا کہ میں کل سے روزہ رکھوں گا، تو دادی نے کہا کہ جب پوتا میرا روزہ رکھ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دادی روزہ نہ رکھے. انہوں نے کہا کہ 6 سال کی روایت کو آپ کے اس پروگرام نے توڑ دیا اور ماشاءاللہ ہماری والدہ محترمہ ذوق اور شوق کے ساتھ نہ صرف روزہ بلکہ اس پورے پروگرام میں جب بچے نے پورے دن اعمال کیے، اس بچے کے ساتھ سارے اعمال میں ہماری والدہ محترمہ شریک رہی. ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں تھا، اصل یہ بڑوں کے لیے بھی تھا. ہم بڑوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ کر انڈائریکٹ پہنچنا چاہتے تھے، یہ اصل میں پیغام تھا. تو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے جھوٹ سیکھیں گے، اور اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو سچ سیکھیں گے. ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو بچے تہجد سیکھیں گے. اس لیے ہم یہ خاص طور سے خیال رکھیں کہ ہم کو صرف بچوں کو اعمال پر جمانا نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اس بات کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اعمال پر ضرور جمیں گے. دوسری بات، یہ جو انعام کی تقریب ہے، کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کتنا انعام دیا جا رہا ہے. ٹاپر جو 3 ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، 5,000 3,000 2,000. اس کے علاوہ جو انعامات دیے جا رہے ہیں، دیکھیے انعام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انعام ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 12 سال کا تھا، آج سے 28 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام اپنے استاد محترم کو یاد کر کے سنائے تھے. انہوں نے اس وقت مجھے 50 روپے دیے تھے. آج تک وہ مجھے نام یاد ہے، میں پڑھتا ہوں اور جب بھی پڑھتا ہوں ان کی یاد آتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جب بھی دی ہوئی ان چیزوں کو استعمال کرے گا، وہ مسجد کو یاد کرے گا، مسجد کی کمیٹی کو یاد کرے گا، ذمہ داران کو یاد کرے گا. وہ دعا نہ بھی دے تو اس کے استعمال سے خود ان حضرات کے لیے دعا نکل جائے گی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ماہر نفسیات نے یہ بات کی ہے کہ جب کسی عمل پر بچے کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کو انعام دیا جاتا ہے تو بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہارمونز رکھے ہیں ڈوپامین کے نام سے. وہ ریلیز ہوتے ہیں جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، جب اس کو کوئی انعام دیا جاتا ہے کسی اچھے کام میں. وہ جب ریلیز ہوتے ہیں، وہ خارج ہوتے ہیں، تو وہ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ جس عمل پر تجھے انعام ملا ہے یہ عمل تجھے ہمیشہ کرنا ہے. یہ بات اس کو باور کراتے ہیں. اب یہ جتنے اعمال کا احاطہ ہم نے اس کارڈ کے ذریعے سے کیا تھا، اس پر جب انعام دیا جا رہا ہے تو گویا اس بچے کے لاشعور میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ایسا بچے کو کہ یہ جتنے اعمال ہیں اس پر تجھے انعام ملا، یہ سارے اعمال ہمیشہ کرنے ہیں، تجھے چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قدم قدم پر بکھرنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں نکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر چڑھنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر آپ حضرات کو پہنچا دیا گیا ہے، وہاں پر ٹھہریے. میں سب بچوں سے درخواست کرتا ہوں بطور خاص. اور میں اخیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کے محرک ہمارے بہت ہی قابل احترام حاجی شیخ ابراہیم صاحب بنے. رمضان سے 3 دن پہلے مجھے فون آیا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ نظم بنانا چاہیے تھا. میرے ذہن میں کچھ اور نوعیت کا پروگرام تھا، لیکن انہوں نے پورا پروگرام میرا بدل کر اس نوعیت پر ڈالا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور میں سمجھتا ہوں، یہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ بچے جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا سارا ثواب سب سے پہلے ہمارے حاجی صاحب کو پہنچ رہا ہوگا، اس کے بعد ہماری کمیٹی کو اور ہم سب کام کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کے لیے
اگر مساجد کے ذمہ داروں کو قبول کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بہت نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے ماحول کو۔ ہر جگہ اسی مسجد کے چرچے ہے، یہاں کے ماحول کے چرچے ہے۔ اور عزائم کے طور پر ایک بات 1 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرسوں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو حاجی سید عبدالرحیم صاحب ہماری مسجد کے صدر محترم، بہت ہی خوش مزاج اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آدمی، نیک آدمی، انہوں نے ایک رائے دی کہ ہمیں بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک پروگرام رمضان کے بعد چلائیں گے، اس پروگرام کا عنوان ہوگا کامل مقتدی۔ کامل مقتدی کا مطلب کیا ہے؟ کامل مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی مسجد میں بہت سارے حضرات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کی نماز درست ہے نہیں ہے، کن چیزوں کی کمی ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ ہمیں اس پر بحث کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن فکر کرنے کا تو بہرحال حق ہے، امام ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ اس لیے ایک کتابچہ اس کے لیے تیار کیا جائے گا جس میں وضو غسل سے لے کر جنازے تک کے تمام اذکار، ضروری مسائل مستنبط ہوں گے، اپنی مسجد سے باضابطہ اسے شائع کیا جائے گا، اور ہر مقتدی کو اس کے تحت باضابطہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنے والا، مکمل نماز صرف پڑھنے والا نہیں پڑھانے والا بنانا ہے، اور پھر ایسے مقتدیوں کو یہاں ہمارے اسٹیج سے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ صرف پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ نماز پڑھا بھی سکتے ہیں اگر امام صاحب نہ آئے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ آئندہ کا ٹارگیٹ ہے اور عزائم میں سے ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جس طرح کا رزلٹ ہم نے اپنے بچوں کو لے کر دیکھا ہے، رمضان میرا ساتھی، اس سے بہتر رزلٹ اس کا بھی اللہ نے چاہا تو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عزم میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارا تعاون فرمائے۔ آخر میں اگر میں اپنی وہ ٹیم، جس ٹیم کے ساتھ ہم نے یہ پورا پروگرام ڈیزائن کیا، محنت کرتے رہے، راتوں میں بیٹھتے رہے، بہت باریک نو پلک دیکھتے رہے، اگر اس کا نام نہ لوں اور ان کی خدمات کو نہ سراہوں تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ اس لیے میں دعا گو بھی ہوں خاص طور سے، اور ذکر کرتا ہوں ان حضرات کا کہ ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کے روح رواں ہیں محترم صوفی افتخار صاحب، اور اس کے بعد خلیل سر ہیں، عتیق سر ہیں، رفیق سر ہیں، حبیب سر ہیں، عبدالمعبود سر ہیں، اور اسی طرح مشیر کار کے طور پر ہمارے برادر محترم حافظ سید احتشام صاحب دامت برکاتہم یہ بھی ہیں، اور میں بھی خادم کے طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ آپ حضرات یقین نہیں کریں گے، 2 بجے تک ہم لوگ مشورہ کرتے تھے ایک ایک مسئلے کو لے کر کہ اس کو کس ڈھنگ سے ہم کو کرنا ہے۔ 2 بج جاتے تھے۔ حاجی عبدالرحیم صاحب کے گھر سے کبھی کھانا آ جاتا، کبھی کچھ پینے کی چیزیں آ جاتی کہ کب تک بیٹھو گے، جاؤ گھر پر جاؤ، باقی اور بھی ذمہ داریاں ہیں دن کی۔ تو ایک ایک مسئلے کو لے کر ہم لوگوں نے شفافیت لانے کے لیے اس پروگرام کو مشوروں سے گزارا۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہو جاتی، کمیٹی کے ذمہ داران خصوصاً حاجی شیخ ابراہیم صاحب اور اسی طرح حاجی سید عبدالرحیم صاحب کے سامنے رکھا جاتا، پھر ان کی طرف سے اگر ہم کو ہری جھنڈی ملتی تو اس کو پاس کیا جاتا، اور سارے مسائل اسی طرح سے پاس کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام کمیٹی کے افراد کو جزائے خیر دے، بڑے زیرک اور بہت فعال حضرات ہیں یہ، اور ان حضرات کی مدد کی وجہ سے ہم اس درجے پر پہنچے ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج یہ پروگرام ہم بحسن خوبی لے سک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو بے پناہ قبول فرمائے۔ آخر میں ہماری مسجد کی پوری کمیٹی، ماشاءاللہ یہاں پر افراد موجود ہیں، الحاج سید عبدالرحیم صاحب، الحاج شیخ ابراہیم صاحب، ماشاءاللہ عبدالمجید صاحب ٹیلر، صدر محترم کی حیثیت سے یوسف شاہ صاحب، اور اسی طرح مقیم قاضی صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بہت ہی باوقار شخصیت ناصر انعامدار صاحب، ماشاءاللہ اس سے بڑے کام میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، اور جی
लगे हुए हैं, एहतिकाफ में बैठे हैं, वहाँ दुआ गो हैं वो, तो ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुस्न खूबी हो रहा है। हमारे लाल चीचा भी मोहतरम मौजूद है। अगर लाल चीचा आपको देखना है, कहीं मिलना है इनसे, तो आप मस्जिद में मिल सकते हैं। सब लोगों से पहले ये आते हैं और सबसे आखिर में मस्जिद से ये जाते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए पूरी कमेटी को। और कुछ हजरात हमारे मेंबरान किसी उज़्र की वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, आज़म खान साहब, महमूद खान साहब, शाहिद भाई और दीगर हजरात, हाँ, मगर ताउन बहरहाल इन हजरात का रहा, किसी उज़्र की वजह से नहीं आ सके। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। हमारे मेहमान खुसूसी माशाअल्लाह अब्दुल अजीज़ भाईजान, शहर की मशहूर और मारूफ समाजी, दीनी, रूहानी, तबलीगी शख्सियत और हर जगह माशाअल्लाह रहते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम हजरात के साए को हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे और हम तमाम के इस प्रोग्राम को बेपनाह कबूल फरमाए। और आइंदा के जो अज़ाइम हैं कुछ रह गए हैं तो इंशाअल्लाह उसको बात आगे भी बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए, बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को हमारी और तमाम अज़ीज़ तलबा की हिदायत का ज़रिया फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहौल को बरकरार रखेंगे। और प्रोग्राम बहुत मुख्तसर है, उसकी थोड़ी सी तफसील मुख्तसरन में ये सुन लें कि क्या होने वाला है। होता ये है कि कुछ प्रोग्राम को हम आखिरी समझकर उठने की फ़िज़ा बना देते हैं, इसलिए मैंने इसे कहना आपके सामने ज़रूरी समझा। अब इसके बाद एक मुखर्रिर का तासुर होगा, उनके बाद खुरा होगा, खुरा के बाद हाफिज़ एहतेशाम साहब अपनी कारगुजारी बयान करेंगे। उस देर तक इनामात की तकसीम की तैयारियां होंगी। तो खुरा के फौरी बाद जो माहौल बिखर जाता है, मैं उसको समेटने की कोशिश अभी से कर रहा हूँ कि हमें जाने की फ़िज़ा नहीं बनाना। जितनी संजीदगी से आप लोग ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यकीनन ये आपकी तारीफ़ के लायक है। उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप लोग इसी तरह अपनी कुर्सी पर जमे रहेंगे और इस प्रोग्राम की समा को बनाए रखेंगे। अब इस प्रोग्राम की कार्रवाई ऐसी होगी कि इसके बाद एक मुखर्रिर, उसके बाद खुरा अंदाजी, खुरा के बाद हाफिज़ एहतेशाम साहब की मुख्तसर बात, उसके बाद तक़सीम इनामात, उसके बाद हमारे सदर मोहतरम अगर इजाज़त दें तो उनको बुलाएंगे और उसके बाद जो है दुआ और शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि जब तक दुआ और शुक्रिया ना हो जाए तब तक उठने का माहौल ना बनाए, ना बच्चे ना बड़े। देखिए कितना बेहतरीन माहौल दिख रहा है कि सामने ये अमाम में बैठे हुए मुजाहिदीन हैं, पीछे ये नन्हे मुन्ने तलबा जो नेक अमाल करके अपने चेहरों को मुनव्वर कर चुके हैं, और ये सरपरस्त हजरात जिन्होंने उनके लिए तावन किया, उनके माविन बने और उनकी रहबरी की। तो आखिर तक इसी तरह जमे रहें। चलिए अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे सरपरस्त, हमारे ज़िम्मेदार, मस्जिद खैराबाद कमेटी के अहम ज़िम्मेदार मोहतरम अलहाज शेख इब्राहिम साहब अपने मुख्तसर तासुरात में आप सबको गोशुगुजार फरमाएंगे। इस शेर के साथ आपको दावत दूंगा कि हसीन जगमगाता नगीना मिलेगा, तूफ़ानों में भी अक्सर सफ़ीना मिलेगा, जवां हौसलों को बढ़ाओ तो आगे यहीं से तरक्की का जीना मिलेगा। मोहतरम अलहाज शेख इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मेरा साथी मस्जिद खैराबाद परवड़ी मराड़ा दुआम जो तक़सीम इनामात का प्रोग्राम, उसमें मेरे सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी और मेरे मस्जिद कमेटी के पूरे हजरात तो नहीं है इंशाअल्लाह, इसमें 2-3 उसमें गैर हाजिर है। मस्जिद कमेटी हैदराबाद का बहुत एकदम शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि हम मस्जिद कमेटी में जो मेंबर है, हर एक दूसरे मेंबर को हम एक दूसरे को शेयर करके एक दूसरे को हम मालूमात देके ये प्रोग्राम आगे रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इंशाल्लाह और अगले साल भी इंशाल्लाह और इससे अच्छा प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। जब ये प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने जैसा बताया कि भाई रमज़ान मेरा साथी ये प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, तो इससे पहले मैं बोला भाई पहले एक तो पूरे कमेटी के अपन एक जिम्मेदार हैसियत से अब्दुल रहीम भाई, काजी मुकीम साहब, लाल चीजा और हमारे मजीद भाई, ये लोगों से हम रब्ता क़याम करके
इनसे गुफ्तगू करके इनसे पता है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम लेना चाह रहे हैं। तो मुखिम भाई से पता है कि भाई साहब ने बहुत अच्छी बात है ये, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लेना तो ज़रूरी है। इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुफ्ती निज़ाम साहब का और आफिद शाम का और उनके टीम के अंदर जो सर लोग भी है, तो इन्होंने जो बहुत अच्छी से एकदम कंपनी करके रमज़ान के अव्वल वक्त से हम देख रहे थे कि वो सर हज़रात जो इतने मसरूफ़ रहने के बाद भी स्कूल अकरम लेने के बाद भी रात के 2-2 ढाई बजे तक भी शहर में मेरे ख्याल से यहाँ के रेशा लोगों और शाबू कलीम भाई ये लोगों में और बच्चे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी। और मैं सरपरस्तों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपने बच्चों को इतना हौसला अफजाई करके इनसे जो कार्ड देकर इनको जो जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि भाई जो वो आता थी उसका तो मिसाल बहुत ही अजीब गरीब लगा हमको तो। और कैसे ऐसे होंगे जो मुफ्ती साहब के पास उन लोगों ने बताएंगे भी ऐसा ऐसा हो रहा है उनके। तो मैं और हमारे मस्जिद कमेटी से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनसे और मस्जिद कमेटी जो हमारी हैदराबाद की है, तो जैसा पता है कि भाई मुफ्ती साहब ने कि इनको नज़र बस से बचाया। मैं और ऐसे जाहिर बोलना चाहूँगा मस्जिद कि नज़र बस से तो हमारे दोनों भी ये नगीनों को बचाए कि माशाल्लाह हाफिज एहतशाम के जो तबीयत उनके कमर में दर्द या पैर में दर्द इतना रहने के बावजूद भी इन्होंने उनकी खिरात के लिए पूरे परवड़ी को जमा कर लिया। कई बार तो मैं हमारे सदर को बताया कि भाई इतनी लंबी लंबी रकत क्यों मार रहे होते और शब कदर होने के बाद भी ऐसा ले रहे थे इन्हों कि और ये तरह भी चल रही है अपनी कंटिन्यू। माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी तो है उनके दार की वजह से 2 दिन उन्होंने लेके और हम सोच रहे थे कि आज उन्होंने लेना चाहिए, इंशाल्लाह कर लेंगे सब तरह। तो मैं बहुत सरपरस्तों का ये नौनिहाल जो हीरे हैं हमारे हैदराबाद के इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मासूम बच्चे देखो चेहरे और ये नौजवान हमारे जो हैदराबाद के बैठे हुए उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके बहुत अच्छे बच्चों को उन्होंने खामोश बढ़ाए पूरे इसमें बच्चों को और ऐसे ही माहौल बनाते रहे हमारे बच्चों का, हिम्मत अफजाई करते रहे उनका। इतनी बात अपनी ख़त्म करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह अगले साल फर्स्ट इनाम 10,000 रुपये रहेगा और सेकंड इनाम 7,500 रहेगा और थर्ड इनाम रहेगा इंशाल्लाह 5,000। और जायद इसमें जैसा दोनों मुफ्ती साहब से और आफिद शाम से उनके टीम से राब्ता क़याम करके और जायद जैसे उसमें हो सकता इजाफा करके इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी हाजी अब्दुल अजीज़ साहब भाईजान, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा ये तो हमारे शरीक तलबा है, इनको छोड़कर इधर से नन्हे मुन्ने मासूम तलबा के मासूम हाथों से खुशनसीब विनर पहला नंबर आने वाला कौन है उसकी चिट्ठी निकालना है। मतलब अजीज भाईजान ऐलान करेंगे कि किसके हाथों ये पूरा हो। तो मालूम नहीं ये बच्चा गुला सबसे छोटा है इसमें से नहीं। हाँ नहीं कौन सा कौन सी लड़की बुलाओ बच्चे को बुलाओ। चलिए खामोशी का इसी तरह माहौल बरकरार रखें। खुरा के बाद थोड़ी देर इनामा की तस्लीम का वक्त दिया जाएगा, तब तक के लिए एक मुखर्रिर आएंगे, इसलिए माहौल बनाए रखें। चलिए मासूम बच्ची के हाथों पहला इनाम निकाला जा रहा है। हमारे टीम से दरख्वास्त है कि नाम नोट करें, नाम नोट करें। पहला इनाम कौन है वो खुशनसीब विनर? अस्मेर सूफी सगीर। अस्मेर से बैठिए आप, अभी बुलाएंगे, अभी ऐलान हो रहा है, बाद में इनामत की तकसीम होगी कुछ देर बाद। अब दूसरी चिट्ठी निकालने के लिए दूसरे इनाम के लिए मैं जहमत दूंगा हमारे मोहतरम अलहाज शेख इब्राहिम साहब को कि वो किसी एक नौनिहाल मासूम हाथों को दावत दे और उस खुशनसीब विनर का इंतखाब क़ुरआन के जरिए किया जाए।
میں ہماری ٹیم سے درخواست کروں گا کہ نام نوٹ کریں. دوسرا انعام دوسرے انعام کے حقدار خوش نصیب جس کی چٹھی نکالی گئی محمد علی، محمد شفیع، محمد علی، محمد شفیع. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک آپ کو. اب تیسرے انعام کی چٹھی نکالنے کے لیے میں محترم سید عبدالرحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ منتخب فرمائیں کسی نونہال اور معصوم بچے کو. ماشاءاللہ، تیسرا انعام حاصل کرنے والے عبدالرحیم عبدالخلیل. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک بیٹا. یہ بچہ ہمارے ساتھ پورے کام میں بھی شریک تھا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، ان کے گھر کے پورے افراد. خلیل سر کا بچہ. ماشاءاللہ. حضرات واضح رہے کہ انتہائی غیر جانبدارانہ طریقے سے پارشلٹی کسی بھی طرح کی نہ کرتے ہوئے اللہ کے حال پر اس فیصلے کو چھوڑا گیا تھا، کیونکہ یہ 21 طلبہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے. ابھی اس کی اور تفصیلات کے لیے میں محترم حافظ احتشام صاحب کو دعوت دوں گا. انتہائی قابل احترام بزرگ و عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے، شکر ہے کہ ہم بہت ہی خوبصورت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ 3 طلبہ جنہوں نے قرآن کے ذریعے سے، قرآن آپ حضرات سمجھ لیں، قرآن یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی باریکی کے انداز میں کہ بھی کسی کو شک نہ ہو، کسی کی طرف کسی کا جھکاؤ نہ ہو، کوئی بدظنی نہ ہو، اس وجہ سے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے 2-4 دن پہلے، بڑی رات سے بھی 2 دن پہلے تقریباً 85 بچوں کا امتحان لیا. ہم اور اس میں صوفی صاحب تھے ماشاءاللہ. اس میں 10 باتیں طے کی گئی تھی، ہر بچے سے 10 باتیں پوچھی گئی ماشاءاللہ. اس میں پہلے تھا کہ آپ نے تہجد پڑھی تو بتائیں کیسے پڑھی. تو بچوں نے بتایا ماشاءاللہ کہ ہم نے ایسی نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھی. اور آپ حضرات بڑے تعجب ہوگا آپ کو اس بات کو سن کر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، کوئی 11 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے. انہوں نے 3 بجے رات میں، کوئی 3:30 بجے رات میں اٹھ کر اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کہ ہم تہجد پڑھ رہے، آپ ہی تہجد پڑھیے. اور ماشاءاللہ 2 رکعت نہیں، بعض بچے اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے تہجد کی 12 رکعت مکمل پڑھی ہے. اللہ کا شکر ہے، مالک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس رمضان میرے ساتھی عنوان کے تحت اتنا بڑا انقلاب وجود میں آیا کہ ہم بتا نہیں سکتے. بعض دفعہ امتحان میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جا رہے تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ فوراً بتا دیا. کسی بچے نے 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، کسی نے 4 مرتبہ پڑھی، کسی نے 6 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی. ہر بچہ ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ہمارے آزو بازو آ کر پڑھتا تھا. اب اس سے پہلے آپ اندازہ لگائیں، یہی بچے ہیں، ان کی کھیل کودنے کی عمر ہے، کوئی سورہ یاسین، کوئی ہاتھ میں لینے کا تصور نہیں، کوئی قرآن کا تصور نہیں. اس مہم کے تحت اللہ کا شکر ہے یہ قرآن پڑھنے والے بنے. حدیث پاک میں یا دیگر کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا. وہی والدین توجہ سے سنیں اس بات کو، میری بہت توجہ سے سنیں. آپ کے جو یہ بچے ہیں جو حصہ لیا ہے انہوں نے، جنہوں نے سورہ یاسین پڑھا، کسی نے روزانہ 1 پارہ پڑھا، جن بچوں کو بھائی جان سورہ یاسین نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ اپنے والدہ کے ذریعے سے انہوں نے سورہ یاسین کو سنا. کبھی ہم پڑھ نہیں سکتے، کوئی بچے مراٹھی اسکول میں ہیں،
کوئی بچوں کا بھی نورانی قاعدہ ہے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ کہا کہ والدہ سے سنو۔ تو ماشاءاللہ ان کی والدہ نے اس کارڈ پر 1-2 کارڈ اس میں ایسے موجود ہے جمع ہوئے کہ اس پر والدہ نے ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے میں اتنا بدلاؤ آیا اس کارڈ کے وجہ سے، اس آپ کے عمل کی وجہ سے اور اس آپ کے مہم کی وجہ سے، کہ بچہ ہمارا بالکل گویا کہ وہ نہیں کہنا چاہیے کہ شیطانی حرکات کا تھا، اب ماشاءاللہ فرشتے کی طرح ہو گیا۔ اللہ کا شکر، مالک کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ والد کو عذاب ہو رہا تھا، کسی نے دیکھا کہ والد کو عذاب ہو رہا، دوسرے دن دیکھا کہ بالکل عذاب ہٹا لیا گیا۔ اس نے کہا کہ کیسے عذاب ہٹا لیا گیا؟ کہا کہ تمہارا بچہ، تمہارا تو انتقال ہوگا، تم خبر میں آ گئے، تمہارے بچے نے آج اپنے استاذ کے سامنے قرآن نہیں، نورانی قاعدہ نہیں، بلکہ صرف بسم اللہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اس رحمان اور رحیم کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ یا خدا، کہنے لگے کہ ہمیں بڑی شرم آ گئی، حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اور ہم اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مہم کے تحت بچوں نے کتنے معصوم، جیسا حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ بچوں، ایک بچہ تو اس میں ایسا تھا ہمارے سر کا کہ بہت کمزور، لیکن ماشاءاللہ اس نے کہا کہ نہیں، روزہ رکھنا ہے، اور اللہ نے اس کے روزے کی وجہ سے اس کو ہمت دی، طاقت دی، پورے روزے ہو رہے ماشاءاللہ۔ تراویحاں بچوں نے پوری 20 رکعت پڑھی ہیں پابندی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بچوں نے صدقہ دیا ہے۔ صدقہ بہت بڑا عمل ہے، بڑے بڑے حضرات نہیں دیتے ہیں، لیکن اس مہم کے تحت صدقے کی ترغیب دی گئی۔ ان سے پوچھا گیا اس امتحان کے درمیان، بتاؤ آپ نے صدقہ کیسے دیا؟ تو بچوں نے بتایا کبھی ہم نے 1 روپیہ دیا، کبھی 5 روپے دیے، جیسے ہمارے والد صاحب نے ہم کو دیا، ماشاءاللہ ہم نے صدقہ دیا۔ صدقہ دینا بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا یہ بلاؤں کو روک دیتا ہے، بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے صدقہ۔ اب ان کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے ہمارے خاطر آباد کے ہر گھر کو انشاءاللہ بیماریوں سے، بلاؤں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ تو بہت بڑا عمل ہے، اور جس نے اس کام کو شروع کیا، جیسے کہ ذمہ داران ہیں ہمارے کمیٹی کی، حضرت مفتی صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، دیگر یہ ہمارے بہت ہی قابل قدر سر حضرات ہے، ٹیچر حضرات ہے، اور دیگر جتنے معاونین محبین ہیں، انشاءاللہ جو بچوں نے عمل کیا ہے اس کا ثواب ان کو ملے گا انشاءاللہ، اور ایسی نیکیاں جو ضائع ہونے والی نہیں۔ معصوم بچے، کوئی گناہ نہیں، کوئی ان کی خطائیں نہیں، اور یہ ایسے ماشاءاللہ عمل کیے۔ بعضوں بچوں نے ماشاءاللہ جی صلاۃ التسبیح پڑھی، بعضوں ماشاءاللہ والدین کی خدمت کی، ایسی خدمت کی والدین کی کہ کیا کہنے۔ ایک والد صاحب آئے مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے، کہا کہ امام صاحب ہمارا بچہ ایسا ہو گیا تھا کہ جھڑکی دیتا تھا کہ نہیں کرنا ہے، میں نہیں سنتا، یہ نہیں لا کے دیتا، وہ نہیں لا کے دیتا، یہ کام نہیں کرتا، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے ماشاءاللہ بچہ دن بھر گھر میں رہ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر، نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے، بعد میں ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، کہا کہ میں دسترخوان بچھا دوں افطار کے لیے، تربوز کاٹ رہا ہے، کبھی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی بچہ جھاڑو مار رہا ہے۔ اس محفل میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے پیر دبائے، کسی نے سر دبایا کہ خدمت کرنی ہے، بعض وہ بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ گھر کی جھاڑو لگائی، بعض وہ بچے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے برتن تک دھوئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم کو بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، تو یہ بچے نے ماشاءاللہ اپنے ماں کے ساتھ برتن دھوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بچے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے ہیں۔ تو اس پورے پروگرام اور اس پورے عمل کے پیچھے ماشاءاللہ ذمہ داران بھی، حضرت مفتی صاحب اور دیگر جتنے معاونین ہیں، ان کی کوشش تھی کہ ماشاءاللہ پورے بچے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پورے خاطر آباد پہ، اور اسی طریقے سے اس عمل اور اس پروگرام کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں ہمارے عزیز بھائی جان ہیں، اور بھی دیگر ماشاءاللہ جو ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے، یہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ پیغام دور تک پہنچے، پورے محلے تک پہنچے۔ ماشاءاللہ ہمارے
तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत दूर तक बातें पहुंचाते हैं अपने अखबार के ज़रिए से और अपने वीडियो के ज़रिए से। उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं कि हम ये चाहते ही हैं कि पूरा परभनी और खुसूसन हमारा महल्ला पूरे परभनी के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, हर जगह के लिए एक नमूना बने, और उसके लिए माशाल्लाह जिम्मेदारान ने हमको इजाज़त दी और आप हजरात ने इसमें मौका लिया। अल्लाह ताला बेहतरीन आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाएं। और मज़ीद भी हम गुजारिश करते हैं कि आइंदा भी हमारा साथ दें, आइंदा भी फिक्र करें। अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाएं। माशाल्लाह इनामात का सिलसिला शुरू हो रहा है। आप हजरात तवज्जो से बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मुबारक मजलिस है, नूरानी मजलिस है, और आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं गोया कि इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आपको हर पल का सवाब मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमारा बच्चा है तो हम बैठे हैं, बाद ऐसे भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो मोहब्बतों में बैठे हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशगवार मजलिस है, और इंशाल्लाह इसका भरपूर आपको फ़ायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा। तशरीफ़ रखे, जाने की फ़िज़ा बिल्कुल ना बदले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और एक मोमेंटो, सबसे पहले मैं दावत देता हूँ सैयद अब्दुल्ला हाशमी, सैयद शाकिर हाशमी अपने सरपरस्त के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बीच में मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बीच मौजूद शेख लाल साहब से दरख्वास्त है, हमारे लाल चाचा आपके, हाँ। इसके बाद शेख अब्दुल रहमान शेख तैयब, यहाँ दूसरे नंबर पे खड़े हो, नहीं है कोई बात नहीं, आप जाओ यहाँ कोई ऐसा भाई क्या नाम है? अब्दुल रहमान शेख तैयब हाजी अब्दुल अजीज़ भाईजान के हाथों हमारे इस होनहार तालिब इल्म को इनाम से नवाजा जा रहा है। हाजी इस्माइल साहब के पोते हाजी तैयब साहब के फर्जंद हाजी अब्दुल अजीज़ भाईजान के दस्ते मुबारक से तोहफे तहाइफ और इनामा से नवाजा जा रहा है, जिसमें एक मेडल, एक सनद, एक टिफिन, एक बॉटल, मिसवाक, टोपी और तस्बीह और एक मोमेंटो। वाज़े रहे कि टीम की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से सनद, मेडल, मोमेंटो है, और सैयद अब्दुल रहीम साहब की तरफ से टिफिन और बॉटल है, और मिसवाक, टोपी और तस्बीह हाफिज़ एहतिशाम साहब की तरफ से है। इसके बाद मैं सैयद अब्दुल्ला सैयद ज़ुबैर अहमद इसको मदू करता हूँ, वो काजी साहब, काजी मुकीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपके हाथ अपने दस्ते मुबारक से इस तालिब इल्म इनाम से नवाजे। वालिद है, आ जाए ज़ुबैर भाई, साथ में वालिदैन आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सरपरस्त हजरात तैयार रहे। इसके बाद सैयद अलमान अली, सैयद हुसैन अली और अपने उनके सरपरस्त साथ हो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अपने अब्दुल मजीद साहब इनामदार, मस्जिद कमेटी के मेंबर, इनके हाथों से इसको इनाम दिया जाएगा। सैयद अलमान अली, सैयद हुसैन अली आपके साथ सरपरस्त हो तो साथ लेकर आए। हाजी अब्दुल मजीद साहब आपके मुबारक हाथों से इस तालिब इल्म को इनाम से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आप आगे चलिए, आप आगे चलिए, आ रहे माशाल्लाह। हाँ, इसके बाद मैं ऐलान करता हूँ मोहम्मद हुनैन अंसारी, मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी और उनके सरपरस्त जल्दी से स्टेज पर तशरीफ लाए, बिला ताखीर स्टेज के करीब आए। मोहम्मद हुनैन अंसारी, मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। मैं दरख्वास्त करूंगा हाफिज एहतिशाम साहब से इसके बाद का इनाम वो हुनैन अंसारी को दे हैं। इनके वालिद मोहतरम सरपरस्त कोई हो। इसके बाद अहमद खान जफर खान तैयार रहे, अहमद खान जफर खान तैयार रहे।
बहुत बहुत मुबारक। हाफिज साहब के हाथों अहमद खान जफर खान आपके वालिद हैं? हाँ, मैं मोहतरम यूसुफ शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस बच्चे को इनाम से नवाजें। माशाल्लाह, यूसुफ साहब के हाथों इस बच्चे को सरफराज फरमाया जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद आतिफ मोहम्मद ज़मीर स्टेज पर तशरीफ लाए। मोहम्मद आतिफ मोहम्मद ज़मीर। मैं शेख इब्राहिम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस बच्चे को इनाम से नवाजें। मोहम्मद आतिफ, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो 18 तलबा हैं जो कुरान में शामिल हुए थे। इसके बाद शेख मोहम्मद उमेर शेख आमिर, शेख मोहम्मद उमेर शेख आमिर अपने सरपरस्त के साथ स्टेज पर तशरीफ लाए। अगर मौजूद है तो जल्दी स्टेज पर आ जाएं। इधर आओ बेटे, यहाँ। मैं मुफ्ती सैयद निज़ाम साहब से दरख्वास्त करूँगा शेख उमेर को इनाम से नवाजें। मुफ्ती साहब के हाथों इस बच्चे को इनाम दिया जा रहा है। इधर एक सनद, एक मेडल, एक टिफिन, मिसवाक, टोपी, तस्बीह, बॉटल, अमामा और मोमेंटो। अमामा जो है हमारे शेख इब्राहिम साहब की जानिब से ये हदिया है। बॉटल और टिफिन सैयद अब्दुल रहीम साहब की तरफ से हदिया है। टोपी तस्बीह हाफिज अली शाह की तरफ से। शेख अबूजर शेख अय्यूब स्टेज पर तशरीफ लाए। हाजी सैयद अब्दुल रहीम साहब सदर कमेटी, इनके हाथों इस बच्चे को इनाम दिया जा रहा है। शेख अबूजर शेख अय्यूब, जल्दी आ जाए। इसके बाद अर्शियान तैयार रहे। शेख अर्शियान शेख सिराज तैयार रहे। हाजी सैयद अब्दुल रहीम साहब, इनके दस्ते मुबारक से इस नौनिहाल को इनाम से नवाजा जा रहा है। शेख अर्शियान शेख सिराज स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं मुकीम खालिद साहब से दरख्वास्त करूँगा, फिर से एक मरतबा ज़हमत दूंगा, शेख अर्शियान को इनाम से नवाजेगा। मुकीम खालिद साहब के हाथों। शेख अनस शेख सिराज तैयार रहे। शेख अनस शेख सिराज, एक मेडल, एक मोमेंटो, एक सनद, टिफिन, बॉटल, तस्बीह, टोपी। शेख अनस शेख सिराज। मैं मजीद साहब इनामदार से दरख्वास्त करूंगा कि इस बच्चे को इनाम से नवाजे। देखो ये बोलना है। मोहम्मद ऐमान मोहम्मद रफ़ी तैयार रहे। आइए स्टेज पर अपने सरपरस्त के साथ। मैं हाफिज साहब से दरख्वास्त करूंगा, हाफिज एहतिशाम साहब के हाथों मोहम्मद ऐमान मोहम्मद रफ़ी। पीछे इस्माइल साहब से दरख्वास्त करूंगा। अब्बास खान नूर खान स्टेज पर तशरीफ लाए। अब्बास खान नूर खान, हाफिज अब्बास खान नूर खान। ये बच्चा हाफिज कुरान है और इस महीने इसने संजय गांधी नगर की मस्जिद में कुरान पाक तरावी में सुनाई है। हाफिज अब्बास खान जो कि कुरान में भी मौजूद था, इसने रमजान मुबारक में तरावी सुनाते हुए सारे अमाल किए। इस्माइल साहब के दस्ते मुबारक से इसको इनाम दिया जा रहा है। मजीद अलहाज शेख इब्राहिम साहब की तरफ से नकद इनाम से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी जान माल इज्जत आबरू बरकत। मजीद सैयद अब्दुल रहीम साहब के हाथों नकद इनाम भी इस हाफिज को अता किया जा रहा है। हाफिज साहब ने पूरा महीना तरावी सुनाते हुए ये अमाल किए हैं। माशाअल्लाह, यकीनन काबिल सताइश है। शेख अबू बकर शेख अय्यूब तैयार रहे। शेख अबू बकर, हाजी अब्दुल अजीज भाईजान के हाथों शेख अबू बकर को। इसके बाद अब्दुल रहमान तैयार है। अब्दुल रहमान अब्दुल खलील तैयार है। हाफिज साहब को और एक इनाम हमारे सादिक भाई की जानिब से, इस्माइल साहब की जानिब से नकद इनाम दिया जा रहा है। सादिक भाई और इस्माइल साहब की जानिब से नकद इनाम हाफिज साहब को दिया गया। बहुत बहुत मुबारक हो। अब्दुल रहमान अब्दुल खलील स्टेज पर तशरीफ लाए।
میں یوسف شاہ صاحب سے درخواست کروں گا، یوسف شاہ صاحب آپ اپنے دست مبارک سے عبدالرحمن عبدالخلیل کو جو کہ قرآن میں موجود تھے انعام سے نوازیں. اس میں شیخ عبدالرحمن شیخ رحیم اسٹیج پر آئے. شیخ لال چاچا کے ہاتھوں اس کو انعام دیا جائے گا. شیخ عبدالرحمن شیخ رحیم، شیخ عبدالرحمن شیخ رحیم اسٹیج پر آئے، جلدی آئیے اسٹیج پر آئیے. شیخ لال چاچا کے ہاتھوں حافظ صاحب کو، حافظ صاحب کو انعام دیا جائے گا. نقد اور ایک بار حافظ صاحب اسٹیج پر رہے تشریف ہے، انعام دے جائیں. کہاں یہ شیخ عبدالرحمن شیخ رحیم نہیں ہے؟ شیخ رحیم والد کا نام ہے شیخ رحیم، اعتکاف میں ہے ماشاءاللہ، معتکف ہے بچہ. تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار سے کسی ہمارے کمیٹی سے کوئی ایک جائے گی انشاءاللہ اندر. والد صاحب ہے، آئیے نا اسٹیج پر آئیے. والد محترم شیخ رحیم صاحب عبدالرحمن ان کا لڑکا معتکف ہے. شیخ لال چاچا کے ہاتھ. سید سوہان اسٹیج پر تشریف لائے. اس کے بعد یہ عبدالرحیم صاحب ان کے فرزند اعتکاف میں بیٹھے ہیں. قرآن میں ان کا بھی بچہ موجود تھا ان 21 طلبہ میں سے. بہت بہت مبارک آپ کو. اس کے بعد سید سوہان اسٹیج پر تشریف لائے. میں زحمت دوں گا حاجی شیخ ابراہیم صاحب کو پھر سے ایک مرتبہ جلدی آئے. سید سوہان علی، سید فاروق علی، شیخ ابراہیم صاحب کے ہاتھوں. شیخ زید شیخ قیوم اسٹیج پر تشریف لائے. اس بچے کو میڈل سند والد محترم یہاں موجود ہے اس کے. بہت بہت مبارک آپ کو. شیخ زید شیخ قیوم اسٹیج پر تشریف لائے. ساتھ میں حاجی اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے نواسے کے ساتھ انعام لیں. میں مفتی نظام صاحب سے درخواست کروں گا، شیخ ابراہیم صاحب سے، سید عبدالرحیم صاحب سے کہ یہ آخری 18واں طالب علم جو قرآن میں موجود تھا ان کو انعام سے نوازا جا رہا ہے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں خورا کے ونر کی طرف. تیسرا انعام حاصل کرنے والا طالب علم تیار رہے. میں یہ تیسرا انعام دینے کے لیے سارے ہی ذمہ داران سے زحمت دوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں. ہمارے مہمان خصوصی حاجی عبدالعزیز بھائی جان، شیخ ابراہیم صاحب، مفتی صاحب وغیرہ، ان کو یہ تیسرا انعام جس میں انعام میں یہ رقم بڑھ گئی ہے نا کہ سب تو ملے گا، سند، میڈل، ٹفن وغیرہ. ساتھ میں تیسرا انعام 2000 روپے ایک چیک کی شکل میں دیا جا رہا ہے. چیک لیجیے. اور میں بچے کے والد صاحب اور اس کے دادا جان دونوں سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائے. ہمارے عبدالسلیم صاحب، عبدالخلیل سر کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اسٹیج پر تشریف لائے. عبدالرحمان کو عبدالرحیم کے والد خلیل صاحب، اس کے دادا جان عبدالسلیم بھائی، آپ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہو. ساتھ میں اس کے چاچا حبیب سر اور شہاب بھائی وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں. ایک 2000 روپے کا چیک، لفافہ، مزید امامہ اس کے سر پر باندھا گیا ہے، ایک بوٹل اور مومنٹو ٹرافی اور سند اور میڈل. اب دوسرے انعام کا مستحق طالب علم ہے، وہ اسٹیج پر تیار رہے. محمد علی محمد شفیع اپنے سرپرست کے ساتھ. دوسرے انعام کا حقدار ادھر آئیے بیٹے. مفتی نظام صاحب کے ہاتھوں اور سید عبدالرحیم صاحب صدر کمیٹی کے دست مبارک سے اس دوسرے انعام کے حقدار محمد علی محمد شفیع اور اس کے والد محترم اور سرپرست. اچھا، ساتھ میں صوفی صاحب بھی اس کے جو ہے چاچا ہوتے ہیں کلیرے، وہ بھی ساتھ میں شریک رہے. بہت بہت مبارک. دوسرا انعام 3000 روپے نقد اور باقی ساری اشیاء، تحفے، تحائف، میڈل، مومنٹو
मिसवाक, टोपी, तस्बीह वगैरह के साथ। दूसरा इनाम 3000 रुपये। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह माहौल को बनाए रखे। पहला इनाम पहला इनाम होने के बाद, प्रोग्राम पूरा होने के बाद बचे हुए तलबा भी महरूम नहीं रहेंगे, उनको भी इनाम दिया जाएगा। उन सब के लिए भी ये सारा इनाम तकसीम किया जाएगा। तो मेडल, सनद वगैरह सारी चीज़ें उनके लिए ऐलान की जा चुकी है। अब पहला इनाम हासिल करने वाला खुश नसीब तालिब इल्म अजमीर सोफी अब्दुल सगीर। हाँ, अब सैयद अब्दुल रहीम साहब, हाफिज मुफ्ती निज़ाम साहब से दरख्वास्त करूँगा, हाफिज सैयद अब्दुल रहीम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि पहला इनाम देने के लिए आप भी जहमत उठाएं। आपके भी हाथों ये इनाम दिया जा रहा है। अजमीर सोफी अब्दुल सगीर को पहला इनाम कुरान में जीतने पर 5000 रुपये नकद चेक की सूरत में, और साथ में मोमेंटो, एक सनद, एक मेडल, और सर पे बांधा हुआ एक बेहतरीन खूबसूरत अमामा शेख इब्राहिम साहब की तरफ से, तस्बीह और टोपी हाफिज एहतशाम साहब की तरफ से, टिफिन और बॉटल सैयद अब्दुल रहीम साहब की तरफ से, और इंतजामिया की कमेटी की तरफ से बाकी अशिया जिनमें सनद, मेडल और मोमेंटो वगैरह है, इस पहले इनाम से इस तालिब इल्म को नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। तदबीर के दस्त जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्त जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। आइए अब आगे की कार्रवाइयाँ हम इसी तरह पुरसुकून माहौल में अमल में आएंगी। आप तमाम से गुजारिश है इसी तरह बैठे रहे, मुख्तसर प्रोग्राम बाकी है, बिला किसी शोर और शगफ के अपनी जगह संभाले रखे। बाकी जो बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, तकरीबन 64 तलबा हैं बच्चे, तो ये 64 बच्चों को भी इनाम यहाँ मौजूद है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर उनको इनाम दिया जाएगा। अब प्रोग्राम की आखिरी 2 कड़ियाँ हैं, एक दुआ और एक शुक्रिया। उसके बाद इंशाअल्लाह इन तमाम बचे हुए तलबा जो 64 तलबा है, 85 तलबा में से बचे हुए तलबा हैं, इनको भी इनाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मेरा साथी मरहला दुआ आज अपनी पूरी कामयाबी और कामरानी के साथ इख्तिताम तक पहुंच रहा है। और आज के जलसे में शरीक होने वाले हमारे परभनी की समाजी व मिली शख्सियत आली जनाब अलहाज अब्दुल अजीज भाईजान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी कीमती मसरूफियात के बावजूद आज की इस पुररौनक महफिल में अपनी यहाँ पर शिरकत फरमाई। इसी तरीके से आज के इस जलसे के सदर अलहाज मोहतरम यूसुफ साहब, इनका भी हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां नौजवान दिलों की धड़कन हमारे सरपरस्त मुफ्ती सैयद निजामुद्दीन साहब, मस्जिद कमेटी के सदर अलहाज सैयद अब्दुल रहीम साहब, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से मस्जिद, मोहल्ले और परभनी शहर के अतराफ व अकनाफ में जब भी हर मैदान में अपनी दीनी व समाजी व मिली बेदारी का सबूत देने वाले अलहाज शेख इब्राहिम साहब, इनका भी हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में रहबरी और रहनुमाई कारफरमा हाफिज एहतशाम साहब, सूफी इफ्तिखार साहब और मस्जिद कमेटी के तमाम ही मेंबरान जो आज यहाँ पर रौनक अफरोज हैं। और इसी तरीके से जो मस्जिद कमेटी के जो दीगर अराकीन हैं वो किसी वजह से या इसके अलावा आज वो एहतिकाफ में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर शिरकत नहीं कर सके, हम उनका भी यहाँ पर दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हमेशा शाना बनाशा यहाँ पर मदद करने वाले सूफी इफ्तिखार साहब
اور صوفی افتخار صاحب، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کی جو جان تھے، یعنی میری مراد وہ طلبہ جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ان کے سرپرست حضرات اور مسجد کمیٹی کے تمام ہی اراکین، جس میں عبد الرحیم صاحب اور عبد المجید ٹیلر صاحب، لال چاچا اور عبد المقیم صاحب، ان کا بھی شکریہ، دل کے ہر تار سے شکریہ، 100 زبان سے 100 بار شکریہ۔ آئیے دعا فرمانے کے لیے میں محترم مفتی سید نظام صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کو دعا میں شریک فرما کر ہم سب کے لیے بہترین انداز میں دعا فرمانے کے لیے مدعو کروں گا حضرت مفتی سید نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ۔ ایک اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد سب بچوں کے انعامات پیچھے جو روم ہے وہاں سے تقسیم ہوں گے اور ایک فوٹو کامن لی جائے گی۔ اول دوم اور سوم، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام حاصل کرنے والے طلبہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسمیر صوفی، صوفی صاحب لوگ سے آ جاؤ، وہ رحیم بھائی کے بعد میں پہلا انعام 5000 روپیے، دوسرا انعام 3000 روپیے اور تیسرا انعام 2000 روپیے انتظامیہ کی جانب سے نقد ان بچوں کو دیے جا چکے ہیں۔ ہم تمام انتظامیہ کا، خصوصاً مسجد خیرآباد کی کمیٹی کا، ہمارے سرپرست حضرات کا اور بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی مہمان اکرام کا اور پردے کے پیچھے موجود تمام کارکنان جو آج موجود نہیں وہ بھی اور جو موجود ہیں ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ تمام کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تمام نے اتنا بہترین پروگرام رمضان میرا ساتھی یہاں پر انجام دیا ہے۔ طلبہ نے بہترین انداز میں نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، ضرورت نہیں ہے آپ کا سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو۔ حبیب سر، عبد المعبود سر، رفیق سر، ماشاءاللہ تمام ہی خوش نصیب طلبہ بچے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی خوب، ماشاءاللہ اسی طرح پرسکون ماحول برقرار رکھیں۔ عزیز یہ ننھے منھے طلبہ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہترین اعمال آپ نے یہاں کیے کہ نئے اعمال کی ہمیں توفیق ملے۔ سرپرستوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جو رمضان میں بہترین ماحول ہم نے بچوں کو مہیا کیا تھا، آئندہ بھی وہ جو اپنے گھر کا ماحول باقی رکھے جی۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں ذلت کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے ہم اس کو ذلت نہ سمجھیں کہ ہم مفتی صاحب کے سامنے اپنے شعوروں کو درست کریں، نماز کو درست کریں، یہ تو اس وقت چاہا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے سارے مسائل یہیں حل ہو جائیں تو آخرت میں کامیابی ہوگی، سرخروئی ہوگی۔ اس لیے ذہنی طور پر تیار رہیں اور اس میں مکمل طور پر ہماری کمیٹی کا، خاص طور سے مسجد کمیٹی کا بطور خاص تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ بلائے خیر۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات کی ضیافت میں دودھ کا نظم کیا گیا ہے، درمیان میں اس لیے نہیں بانٹا گیا کہ اس سے نظمی ہوتی ہے، جاتے وقت ضرور اس ضیافت کو قبول فرمائیں اور لے کر جائیں۔ مسجد کی مناسبت سے دودھ ہی بہتر ہو سکتا تھا، اس لیے دودھ کا نظم کیا گیا، ورنہ ماشاءاللہ ہماری فیاض کمیٹی آپ حضرات کو کھانے کے ساتھ اور بہت سارے آئٹم دے سکتی تھی، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ پرسکون ماحول آج تک آپ نے باقی رکھا، اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دعا ہوگی، اس دعا میں پوری توجہ کے ساتھ شریک رہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بارگاہ میں اپنی قبول فرمائے گا۔ تعالیٰ کل شیء قدیر، اللہم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الہ العالمین، آج کے اس دوسرے مرحلے کے اس انعامی تقریر کو اپنی بارگاہ میں بے پناہ قبول فرما. اے اللہ، اس میں جن ذمہ داران نے جس طرح کا کم زیادہ تعاون کیا ہے، اے اللہ اس تعاون کو ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ فرما، دنیا میں کامل عزت کے دینے کا ذریعہ فرما. اے پاک پروردگار، یہ نونہالان، یہ معصوم بچے جو ہمارا پوری قوم کا سرمایہ ہے، ہر کسی کو اپنے سرمایہ پر فخر ہوتا ہے. اے اللہ، ہم نے انہیں اس اعمال سے، اس مسجد سے جوڑا ہے اور آپ کے گھر سے جوڑا ہے. اے اللہ، دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ضائع ہو سکتی ہے، مگر ہم نے ان بچوں کو، معصوموں کو آپ کے گھر سے جوڑا ہے. اے اللہ، آپ کے گھر سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی. اے اللہ، ان کے مستقبل کو ضائع ہونے سے بچا لے. اے اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کے والدین کو عافیت عطا فرما. اے اللہ، ان کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے پاک پروردگار، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، یہ بچے قوم کا مستقبل ہیں. اے اللہ، ان کی وجہ سے پوری قوم سرسبز و شاداب ہوگی، اس طرح کے فیصلے فرما. اے اللہ، ہماری اس مسجد کے پروگرام کو صرف مسجد تک محدود نہ فرما، پورے ملک تک اس پروگرام کو پہنچا کر یا اللہ ہر مسجد میں اس طرح کا ماحول قائم فرما. اے اللہ، ہر مسجد میں اس طرح کا ماحول قائم فرما. ہر مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنانے کے فیصلے فرما. اے اللہ، ان معصوم بچوں کو دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ، دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما. اے اللہ، ہماری اس مسجد کو، مسجد کے پورے ماحول کو پوری طرح نظر بد سے محفوظ فرما. اے اللہ، کمیٹی کی مدد فرما. اے اللہ، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ان کے تعاون کو بے پناہ قبول فرما. اے اللہ، ان کے کارہائے نمایاں کو قبول فرما. نظر بد سے پورے ماحول کی حفاظت فرما. آئندہ ہم تمام کے عزائم میں پوری طرح ہم کو کامیاب فرما. اے اللہ، مہمان خصوصی، صدر محترم، جو کچھ بھی یہاں پر اپنی ساری مصروفیات کو لے کر بہت دیر تک بیٹھے رہے، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. ان تمام کو جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں. رمضان پورا گزر چکا ہے. اے اللہ، ہمارے پاس کوئی اعمال خیر کا سرمایہ نہیں ہے. اے اللہ، اگر تو کل پوچھے گا کہ تمہارے پاس فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال کے لیے کامیابی کا کیا سرمایہ ہے، اے اللہ ہم ان بچوں کو تیرے سامنے پیش کر دیں گے. یہی ہماری کامیابی کا سرمایہ ہے. اے اللہ، ان بچوں کو ہماری بھی کامیابی کا سرمایہ بنا دے. اے اللہ، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، یہ گناہ گار نہیں ہے، یا اللہ یہ معصوم ہے، یہ بہت معصوم بچے ہیں. اے اللہ، ان کی لاج رکھ کر ہم تمام کی بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، پورے محلے کی مغفرت فرما، بہو بیٹیوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ان بچوں کے پیچھے ان کے سرپرستوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. میرے مالک ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے پورے محلے کو سرسبز و شاداب فرما، پورے شہر کو سرسبز و شاداب فرما. خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، مستقبل کا شیخ عبدالقادر جیلانی، صلاح الدین ایوبی بنانے کے ان بچوں کو فیصلے فرما. اے اللہ، ہم تمام کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بے پناہ قبول اور منظور فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.